بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادت محمدیہ کی اتباع میں منفرد دینیہ کا حکمتیں اور اسرار۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتدال کے معنی رکھے ہیں، جو اعتدال کے ساتھ کام کرتا ہے، جیسے ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھا جائے، یعنی اعتدال کے معنی ہے ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھا جائے۔ جیسے چاروں سمت جو ہیں، ویسٹ، ایسٹ، نارتھ اور ساؤتھ، اس میں ایک سمت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، مقام بخشا ہے، وہ ہے قبلہ رخ ہے، خانہ کعبہ، یعنی قبلہ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کوئی مراقبہ کر رہے ہیں، میڈیٹیشن، یا پھر کوئی دعا کر رہے ہیں، تو اپنا رخ قبلے کی جانب کر لو، اس میں ایک قبولیت کے اثار ہو جاتے ہیں زیادہ۔ ایسے ہی کوئی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بخشش رکھی ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ بخشش رکھی ہے، اس لیے وہ کام جو دائیں ہاتھ سے ضروری ہیں اسے دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے، یعنی روٹی کا اٹھانا، قرآن پاک کو اٹھانا دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، اور صفحات کو قرآن پاک کے پلٹنا دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ سطر کھول رہے ہیں، اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، یا بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں رات کو تو قبلہ جانب سے رخ پھیر لو، یہ اس کی عزت کا، بخشش کا مقام ہے۔ ایسے ہی کوئی ٹوائلٹ والے کام ہیں، جیسے جو غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کو بائیں ہاتھ سے کرو، یعنی سنجا یا پیشاب یا کچھ بھی صاف کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کرو، ناک صاف کرنی ہے تو بائیں ہاتھ سے کرو، جوتا اٹھانا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرو، پیسے ہاتھ میں رکھنے ہیں تو دائیں ہاتھ سے رکھو، سمجھ میں آئی؟ روٹی کو اٹھانا ہے یا کوئی اور نیک کام کرنا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک قلب کے اندر معتدل اور مستوی کرتی ہیں، مستقیم کرتی ہیں قلب کو، اور ایک انصاف اور آپ کو منصف بناتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں آپ اس کے اہل ہو گئے اگر، وہ آپ سچے ہیں، اور سچا آدمی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، راست گوئی کا خواب بھی راست جو ہے بالکل سچا ہوتا ہے، جھوٹے آدمی کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ بہت بڑی رمز ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر جو شاعر ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کجی ہوتی ہے قلب کے اندر، اور سارا جو ان کے اشعار ہوتے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بات چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس کو اگر ہم پکڑ کے رکھیں گے تو بڑی سنتوں پہ جائیں گے، بڑی بڑی، اور یہ چھوٹی موٹی سنتوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو ہم کچھ نہیں۔ پھر پرائمری میں بچے کو پکڑ کے لکھاتے ہیں پاس بیٹھ کے، ایک دو گنتی بھی ہاتھ اس کے ہاتھ میں پینسل دیتے ہیں یا چوک، پکڑ کے لکھواتے ہیں، جب لکھتے لکھتے پھر وہ بہت بڑا رائٹر بنتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پکڑو گے تو بڑی بڑی سنتیں آئیں گی، محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تقویٰ اختیار کرنا ایک دم نہیں ہو جاتا متقی، بلکہ اس کو دھیرے دھیرے تقوی کی طرف جا کے پھر متقی بہت بڑا متقی بن جاتا ہے۔ تقویٰ ایک دم حاصل نہیں ہو جاتا، اور اس کے اثرات بھی ایک دم ظاہر نہیں ہوتے۔ جب متقی بن جاتا نا پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ آم کی جب پیڑ پہ بور آتی ہے نا، ایک دم کوئی بھی پیڑ پہ پھل آتا ہے ایک دم نگل کے نمودار نہیں ہو جاتا، اپنی شکل میں نہیں آ جاتا، بلکہ دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہے، اس کی بور آتی ہے، پھر دھیرے 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 جیسے اس کا ایک جو ایک اس کی گریجولی جو اس کی جو ایک تربیت ہوتی ہے، اس کی جو پھر وہ بڑھوتری ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے ہو کے پھر پکا ہو جاتا ہے۔ ہر پھل کی ایک میعاد ہوتی ہے، اس میعاد میں جب پکا ہو جاتا ہے نا پھر وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تقویٰ ہے، دھیرے دھیرے بڑھو گے متقی کی جب ہی کہلاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں استقامت کے ساتھ اور کمر بستہ ہو کے جو ہے عمل پیرا ہونے کی تمام امت مسلمہ کو، اصلاح کاروں کو توفیق آرزانی سے نوازے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔